بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر آئے۔ ان کا چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں ان کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کر دی۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے زندگی کا حیران کن واقعہ سنانے کی درخواست کر دی۔ میری فرمائش پر انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور میں نے سوچا مجھے یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا، میں 1996 میں لاہور میں ایس ایچ او تھا۔ میرے والد بیمار تھے، میں نے انہیں سروسز ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد ہسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا، ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ڈسٹ بین اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے ہسپتال آ گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا، وہ ایک درمیانی عمر کا باریش دھان پان سا ملازم تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے اسے ٹپ دینی چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر کسمسایا، پر میں رعونت بھری آواز میں کہا، لے مولوی رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی، میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی تھی۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار او مولوی چھڑ، ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آئیں گے بھی کہے جا رہا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں، میں فارغ تھا، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اسے ہر صورت پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر نے اپنی گیلی آنکھیں اور بھاری گلا صاف کیا اور پھر بولے، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی چیزوں پر اپنی ضد باندھ لیتا ہے۔ یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا، وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا، کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اسی دھینگا مشتی میں پوچھا، مولوی یار تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی بھی ضد بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا یہ کسی عدالت کا اردلی یا وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبوچ لی اور پھر رعونت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا، پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ تعالیٰ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا؟ تم جج ہو؟
مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا جو میں نے 15 منٹ سے اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے کندھے پر ہی رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف دیکھ کر بولے، وہ میرے والد ہیں، میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میں نے رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کیونکہ میں صرف ایس ایچ او تھا اور میرے پاس والد کے لیے خدمت کا وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی بھی خدمت کرتا رہا۔ وہ ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا تھا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے پاؤں میں جھک گیا مگر اس عظیم شخص نے اٹھا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا، دیندار، نیک، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 پی ایچ ڈی کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نمٹانے میں بھی مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے وہ مقدمہ جسٹس منیر احمد مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا، جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہو گئے، محنت کی عادت تھی۔ مجسٹریٹ کے دور میں ان کے پاس کم کام ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اسی پریکٹس کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور وقت میں برکت ڈال دی تھی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک پی ایچ ڈی کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے۔ اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی، ان کا پیشاب یا پخانہ تک خود صاف کرتے تھے۔ والد بیمار زیادہ ہوئے تو ان کے پاؤں کے نزدیک گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس آفیسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مہنگے وکیل کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف ایک معمولی الحال بوڑھا کھڑا تھا، اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، ماشاء اللہ، ہماری عدالت میں آج استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور پوری عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی اور
اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نپٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا جی ہاں، لیکن بیمار اور مفلوج ہیں۔ پولیس آفیسر نے اس کے بعد اپنی جیب میں سے 100 روپے کے بوسیدہ سے 5 نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا یہ وہ 500 روپے ہیں جنہیں میں آج بھی اپنی جیب میں تصویر کی طرح رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور واپس لوٹا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور واپس پرس میں رکھ دیے۔ وہ واقعہ میں تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی شخص نے چھوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے اور دین کے ہر شعبے میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔